باقی ہم اس کے بعد کریں گے. اور اب ہم سیرہ پر چلتے ہیں. اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للعالمين وهدى للمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا شجرہ بتا کے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو یعنی کہ ہم پہلے یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہم سیرہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. سیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ بلند پایا موضوع ہے, یعنی کہ ایک ایکسٹریم لیول کا اس کا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, اس سے مسلمان کو یہ علم ہوتا ہے کہ ہمارا دین کن کن مراحل سے گزرا ہے, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی پر کیا کیا بیتی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی نسبی خاندانی شرافت بخشی, کس طرح وحی اور رسالت اور دعوت دین کے لیے منتخب فرمایا, کیسے وحی آتی تھی, کیسے دین چلا, کیسے کیا کیا جنگ ہوئی اور کس طرح کے مراحل سے گزر کے یہ دین ہمارا کمپلیٹ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم الدین اسلام, یہ سورہ مائدہ کی آیت اتری ہے اس وقت جب فائنل پورے مکہ فتح ہو گیا تھا, اس وقت کی بات ہے. تو الیوم اکملت لکم دینکم, تو دین کیسے کمپلیٹ ہوا ہے, تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انعامات نوازے. اللہ تعالیٰ نے پردے غیب سے فرشتے بھیجے, جیسے جنگ بدر میں, جنگ احد میں بھی, جنگ حنین میں بھی, سب جنگوں میں, ایون غار میں تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت بھی فرشتے آئے تھے, ہیلپ کیا. جبرائیل علیہ السلام کنٹینیوسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے. طائف کی اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں تھے جب وہ زخمی ہو گئے تھے. اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں 2 پہاڑوں کے بیچ میں اس طائف کو جو ہے نا وہ کر دوں, کرش کر دوں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ نہیں اتنے وہ یعنی کہ وہ تھے. وہ سارے ہم ساری چیزوں کو پڑھیں گے ابھی اس میں, کس طرح جو ہے اسباب کو موڑ کے برکات نازل فرما کے معجزات ظاہر کی, کس طرح سے آپ کی جو نصرت و تائید فرمائی, اور کتنے بڑے بڑے زور آور لشکروں نے آپ کی مٹھی بھر جماعت کے سامنے شکست کھائی. ساری باتیں ہم سیرہ میں پڑھیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا سید ولد آدم, یعنی کہ میں آدم کی اولادوں میں سے سردار ہوں. انا دعوت ابی ابراہیم, میں دعا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی, یعنی کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی قد بعث رسولا منهم يتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ آپ کی حکمت اور علم اور تزکیہ کریں. اے رب ہمارے بیچ میں ایسے ہی رسول بھیجے, ان لوگوں کے بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی. انا بشارت عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کے اس میں جو ہے وہ بشارت تھی ان کے اس میں شریعت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من بعد اسمہ احمد مبشر بکلمات من بعد اسمہ احمد, اس میں یہ والا یعنی بشارت تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت ملی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا محمد انا احمد انا ماہی, میرے ذریعے سے جو ہے کفر اللہ تعالیٰ مٹائے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ تھوڑا سا پڑھ کے, اس کا تھوڑا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ پڑھ کے پھر ہم آگے چلیں گے. تو شجرہ سب نے یاد کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کس نے کیا؟ اچھا چلو ہاں بتاؤ. میں نے کہا میں بتا دوں, نور الہدیٰ جو واٹس ایپ گروپ ہے اس پہ تجلیات نبوی کی جن کے پاس بک نہیں ہے تو اس پہ PDF فائل ہے, اس کو کلک کریں گے تو وہ پیجز آ جائیں گے. اگر جس کے پاس بک نہیں ہے تجلیات نبوی یا ٹھیک ہے, ہاں جزاکم اللہ خیر. تو جن کے پاس بک نہیں ہے وہ کلک کر لیں اور اپنا اس میں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, اور پیج نمبر 33 آنورڈ کروں گی, لیکن ابھی میں پیج نمبر 29 کر رہی ہوں. مطلب پیج 29 تو خیر ایسے ہی میں کھول لیا, لیکن آپ کو میں بتانے کے لیے کہ شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ جو یاد کرے گا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے اس کا بھی. ٹھیک ہے, تو تھوڑا 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 کر کے ایوری ڈے اگر آپ اس کو گو کریں گے تو آپ اس کو یعنی کہ ہمیں اپنا خاندان کی بڑی اطراحت ہوتی ہے. ہم بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمارا خاندان, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دیکھیں, ان کو یاد کریں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن بن خزیمہ بن مدرکہ بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. ٹھیک ہے, یہ ہاں یہ آپ بس اس طرح سے یاد کرتے رہیں کہ
پہلی چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، عبداللہ کے والد عبد المطلب، عبد المطلب کے والد ہاشم. ہم نے کس طرح سے پڑھا تھا، کیا کیا پڑھا تھا کہ قصی کے ہاتھ میں کی دے دی گئی تھی، پورے خانہ کعبہ کا پورا وہ تھا. قصی قریش کے خاندان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش تھا اور خاندان ہاشم تھا. ٹھیک ہے، یہ یاد رہے. قصی کے 2 بیٹے تھے، عبد الدار، عبد المناف، یہ ہم نے پڑھا تھا. عبد المناف کے بیٹا جو ان کے پاس کی آتا گیا، پورا سقایا اور طعام، یہ سارا ان کے پورے ذمہ تھا. حاجیوں کو کھلانا پلانا، یہ ساری ذمہ داری تھی ان کی. کہ تو یہ عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، ایک مطلب تھے اور ایک ہاشم تھے. ہاشم بڑے یعنی کہ خوبصورت اور لیڈرشپ اور بہت یعنی اس میں تھے، تو یعنی ہائی اس میں لیول میں تھے. تو یہ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے یعنی خاندان سے ملے، وہاں سلمہ سے شادی ہوئی، پھر وہاں پہ ان کو یعنی ان کا ڈیتھ ہو گئی. تو سلمہ سے جو بچہ پیدا ہوا وہ شیبا اس کو کہا گیا. کیوں شیبا کہا گیا؟ کیونکہ ان کے وائٹ گرے ہیئر تھا، جس کی وجہ سے ان کو شیبا کہا گیا. شیبا عربک میں یعنی کہ وائٹ بالوں کو، بوڑھے کو بھی کہا جاتا ہے لیکن وائٹ بالوں کو، تو شیبا ان کا نام پڑا. مطلب تھے، مطلب یہ مکہ میں تھے اور یہ کہاں تھے؟ یہ مدینہ میں تھے. مطلب کی خبر پہنچی 8 ایئرس کے بعد کہ ان کا بھتیجا ہے وہاں پر. تو پھر یہ گئے اور جا کے اپنے ساتھ لے کر آ گئے. کون لے کر آ رہے؟ ہاشم کے بھائی مطلب، ہاشم کا بیٹا شیبا. ٹھیک ہے، مطلب لے کر آ رہے ہیں اپنے بھتیجے کو. جب یہ مکہ میں داخل ہوئے، کیونکہ مطلب کے بھی سردار کے لیول پر تھے، جیسے یہ داخل ہوئے مکہ میں تو مکہ کے لوگوں نے سمجھا کہ یہ سلیو لے کر آ رہے ہیں اپنے ساتھ، غلام لے کر آ رہے ہیں. تو غلام کو پھر عبد المطلب کہنا شروع کر دیا انہوں نے. ان کو، ان کے بھتیجے کو. تھے کون؟ عبد المطلب، ہاشم خاندان کے، ہاشم کے بیٹے، اور چچا ہیں ان کے مطلب، اور یہ بن گئے عبد المطلب. اور یہ ہیں عبد المطلب، اور یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. ٹھیک ہے، اور یہ دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کو بہت یعنی آنر بخشا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو خواب سے انہوں نے وہ جو جزم قبیلہ جو تھا وہ جاتے جاتے جو انہوں نے حجر اسود کو دفن کر دیا تھا کنویں میں، اور کنویں کو بھی بند کر دیا اور کر دیا. تو ان کو خواب میں نظر آیا کہ کنواں ہے، حجر اسود نکالنا ہے. تو کچھ سائنس بتائے تھے کہ کبھی کی ہڈی ہوگی، فلاں ہوگی. 2-3 دفعہ سائن پوچھا، پھر وہ سائن ملا، پھر وہ جا کے کھدوایا. اس وقت ان کے ایک ہی بیٹا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے کھودا. قریش قبیلہ نہیں آیا تو انہوں نے خود بھی کھودتے رہے اور اپنے اوپر افسوس بھی کر رہے تھے کہ اکیلے کر رہے ہیں. لیکن جب جیسی پانی نظر آنے لگ گیا تو لوگ قریش والے آ گئے، جھگڑا بھی کرنے لگ گئے. پھر بہت کچھ اس میں معاملات ہوئے. پھر انہوں نے اس دوران نظر بھی مان لی کہ مجھے 10 بیٹے ملیں گے تو ایک کو قربان کروں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں 2 ذبیح کے 2 فدیے کی اولاد میں سے ہوں. 2 ذبیح کون؟ عبداللہ کو پھر انہوں نے نظر میں دے دیا عبد المطلب نے کہ ان کو میں ذبح کر دوں گا، کیونکہ انہوں نے ایک نیت کر لی تھی. لیکن جب وہ کرنے لگے تو ابو طالب اور ان کے ماموں وغیرہ سب آڑے آ گئے، ان کو ذبح نہیں کرنے دیا، اور پھر 100 اونٹ دے کر ان کو فدیے میں. تو اس لیے ایک یہ فدیہ ہو گیا اور ایک یہ ذبح ہو گیا. ایک اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو ہے اب عبداللہ کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، یہ عبد المطلب کے بیٹے ہوئے عبداللہ. عبداللہ بہت ہی خوبصورت، چہیتے اور بہت ہی یعنی سافٹ اسپوکن والی یعنی اولاد میں سے تھے. ان کے عبد المطلب کے بہت خوبصورت اور پاک دامن اولاد میں سے تھے عبداللہ. اب عبداللہ کی شادی ہو گئی، شادی ہوئی، بی بی آمنہ سے ہوئی شادی. اور یہ شادی کے بعد عبد المطلب نے ان کو ایک سفر کے لیے بھیجا، تجارت کے لیے بھیجا، تجارت کے سفر کے لیے بھیجا. اس سفر میں وہ جب گئے تو وہیں پر یعنی سیریا شام بھیجا تو وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد وہیں پر ان کو دفنا دیا گیا. اب یہاں پر جو ان کی بیوہ ہیں آمنہ بی بی، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہم یہاں سے قصہ سنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے. ٹھیک ہے، تو اس کی ہم نے ریفرنس کہاں سے ہمیں ملتی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وہاں سے ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. کیا ہم نے آپ کو نہیں پایا تھا یتیم، پھر آپ کو ہم نے پناہ دی تھی؟ تو پناہ کیسے کیسے ملی ہے یہ ہم دیکھیں گے، کیسے کیسے پناہ ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت منڈے کی صبح تھی، ربیع الاول کی 9 یا 12 ڈیٹ تھی. کوئی اس میں فکس ڈیٹ نہیں ہے، اس لیے یاد رہے کہ رسول اللہ کی پیدائش صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے. کہیں پہ 3 بھی لکھا ہوا ہے، کہیں پہ 6، کہیں پہ 9، کہیں پہ 12 لکھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. اور بس اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس سال ابرہا نے حملہ کیا تھا اس سے 55 ڈیز پہلے یعنی یہ واقعہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 ڈیز پہلے یہ واقعہ ہوا تھا. اس لیے اس کو عام فیل کہا جاتا ہے. فیل کا مطلب ہاتھی، اور ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے علم ترى کیف میں ہے سورہ فیل میں، تو اس کے بارے میں ہے. تو اس لیے اس سال کو عام فیل کہا جاتا ہے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو پیدائش کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے تو 22 اپریل سولر کے لحاظ سے تھا، اور لونر کے لحاظ سے 9 اور 12 اور یا پھر وہ 19 یا 22 اپریل ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات بھی ہوئی ہے تو وہ ہوئی ہے 632 عیسوی میں، اور وہ تھا 8 جون سولر کے لحاظ سے، اور 12 جو ہے ربیع الاول تھا. تو 12 ربیع الاول جو ہے وہ مین ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ڈیٹ ہے وتھ لونر. پیدائش جب ہوئی تو اس سے پہلے بی بی آمنہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک روشنی جیسے نکلی ہے اور سیریا کے سارے محل، شام کے محل سارے روشن ہو گئے. اور پیدائش کے وقت کس نے تھا وہاں پہ؟ شفا بنت عمرو تھی. کون تھی یہ؟ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ. عبد الرحمن بن عوف بہت ہی جلیل القدر صحابی، بہت ہی بہترین عشرہ مبشرہ میں سے. عبد الرحمن بن عوف بہت ہی امیر ترین تھے، انہوں نے بہت دین کے لیے کام کیا ہے، اور مدینہ ہجرت بھی کی تھی انہوں نے. وہاں جا کے جیسے بزنس میں بہت ایکسپرٹ ہوتے تو وہاں جا کے بھی انہوں نے بہت زیادہ زبردست بزنس کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات کو دیکھنے کا سارا ذمہ داری عبد الرحمن بن عوف کے ذمہ تھی. ان کو فائنینشلی سپورٹ عبد الرحمن بن عوف نے کیا تھا. تو انہی کی والدہ جو تھی شفا بنت عمرو، انہوں نے دائیت کا کام کیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ نے بی بی آمنہ نے ان کو خوشخبری بھجوائی عبد المطلب کو پوتے کی، اور تو عبد المطلب خوشی خوشی آئے اور ان کو لے کے گئے، اور خانہ کعبہ کے اندر جا کے وہاں پہ شکرانہ انہوں نے شکر ادا کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ختنہ بھی کیا، عقیقہ بھی کیا، کیونکہ یہ ملت ابراہیم سے یہ چلا آ رہا تھا، یہ رسم یہ تھی، یہ ایک چیز تھی کہ سرکمسیزن اور جو ہے وہ عقیقہ ہونا. تو وہ کیا 7th ڈے پہ. اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، جبکہ بی بی آمنہ نے ان کا نام احمد رکھا تھا، اور ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا. آپ کی جو سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جو ہے نا آپ کی والد کی لونڈی جو تھی وہ ام ایمن گود کھلایا کرتی تھی، وہ حبشن تھی، اور ان کا نام برکت تھا. اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا تھا. جو ام ایمن کے بارے میں بہت اچھی باتیں ہم اس میں سیرہ میں پڑھیں گے. تو لیکن یہ جو تھی انہوں نے نبوت بھی دیکھی، ایمان بھی لائیں، ہجرت بھی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 months کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، یعنی ام ایمن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو دودھ پلایا تھا وہ کس نے دودھ پلایا تھا؟ ابو جہل کی غلام تھی سویبہ، ناٹ صوبیہ، سویبہ جو تھی یہ اس نے سب سے پہلے دودھ پلایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے پیچھے ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ جب جیسی بھتیجے کی خبر یہ سویبہ نے جا کے ابو جہل کو سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھتیجے کی خبر سن کر اس نے ابو جہل نے یوں کر کے اس کو آزاد کر دیا. اس وقت غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی بات ہے، جو کہ قرآن میں بھی آیا فقو رقبہ او اطعام غیر، مسکین کو کھانا کھلانے سے پہلے فقو رقبہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی غلام کو آزاد کرنا مشکل ترین کام میں سے. اس نے فوراً اس کو جو ہے نا سویبہ کو آزاد کر دیا تھا. تو جب وہ مرا ہے تو اس کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ بہت کہہ رہا ہے مجھے بہت تکلیف ہے ایکسیپٹ کہ مجھے ان 2 انگلیوں کے اوپر والے سوراخ سے مجھے پانی پلایا جاتا. تو میں نے اپنی انگلی پہ غور کیا، فنگرز پہ، تو مجھے نظر آئے کہ یہاں پہ ڈاٹس یعنی کہ ہے، ہول ہے یہاں پر فنگر پہ، یہاں پر میں نے کبھی بھی اس پہ غور نہیں کیا تھا. اور یہاں پہ مجھے نظر آ رہے ہیں کہ ساری فنگرز میں اوپر ایک ڈپریشن سا ہے، ہول سا ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں میں نے نہیں غور کیا اس سے پہلے. تو یہ سویبہ کا تھا، اور سویبہ نے فیڈ کرایا. سویبہ کے ساتھ اس کے 3 بچے جو تھے مسرو، ان کا ایک بچہ مسرو، اور 2 کو اور فیڈ کرایا تھا سویبہ نے. کون تھے وہ؟ حمزہ ابن مطلب، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی چچا جو تھے یہ بھی رضائی بھائی بن گئے، اور ایک اور ایک وہ تھے سلیم تھے، یعنی ابو سلمہ کون تھے؟ ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ جو ہے ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی جو وائف ام سلمہ، ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. تو ابو سلمہ اور حمزہ، عبد المطلب، اور ایک جو مسروع جو اس کی صویبہ کے اپنا اولاد تھی، یہ 3 رضائی بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہوئے کس کے ذریعے؟ صویبہ کے ذریعے. اب عبد المطلب جو ہے، اس دور کے کلچر تھا عرب کا کہ بچوں کو بھیجا جاتا تھا کسی اور کو فیڈ کرانے کے لیے کہیں اور، یعنی کہ شہر سے دور گاؤں میں بھیجا جاتا تھا، نیچر سے قریب، بچوں کی صحت اچھی ہوگی، تھوڑا سا یہاں کے جو بزی ایٹماسفیئر سے دور، تھوڑی سی تربیت ہوگی زبان کی، کیونکہ ماں باپ تو اسپوائل ہی کر دیتے ہیں، آج بھی ماں باپ اسپوائل کرتے ہیں. اگر دادا دادی کے پاس بچے پلیں تو زیادہ اچھے سے پلیں گے. ماں باپ تو اسپیشلی مائیں تو بہت ہی زیادہ اسپوائل کرتی ہیں. میں تو بہت ہی کم ماؤں کو دیکھا جو بہت اسٹرکٹلی اپنے بچوں کو بہت اس سے بہت زیادہ اسٹرکٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، جو ہم ابھی پڑھیں گے کہ کس طرح سے شفقت ہونی چاہیے، اور بہت زیادہ اسپوائل نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے وہاں پہ بھیج دیا جاتا تھا. اب عبد المطلب ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی دائی مل جائے، تو دائی میں بہت ساری عورتیں آئیں، لیکن وہ عورتوں نے جب سنا کہ یہ یتیم ہے تو انہوں نے نہیں لیا. اسی دوران حلیمہ سعدیہ ان کے بارے یہ ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، انہوں نے مجبوری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا. اور یہ کس قبیلے سے تھے؟ سعد بن بکر قبیلے سے تھیں. یہ سعد بن بکر قبیلہ جو تھا، یہ قبیلہ بہت قحط میں تھا اس دور میں، وہاں پہ کھانا پینا بہت مشکل تھا. تو خیر انہوں نے ان کو لیا اور مجبوری میں لیا، اور لے کے اب جب چلی ہیں تب ان کے گھر کے اندر، اور جو کرامات بھی ہیں ہم پڑھیں گے. ان کے جو ہسبینڈ تھے حارث بن عبد العزا تھے، حارث بن عبد العزا ان کے شوہر تھے. اب یہ جب آئی تھی، جب مکہ آئی تھی تو ایک گدھی پہ بیٹھ کر آئی تھی. وہ گدھی ایک دم لاغر، کمزور، کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر طاقت، اور ایک اونٹنی تھی جو دودھ بھی نہیں زیادہ دیتی تھی. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ڈیرے پر آئیں اپنے، ابھی مکہ سے واپسی نہیں گئی، ابھی اپنے ڈیرے پر آئی ہیں، ڈیرے پہ آئی ہیں، اور ان کا اپنا بچہ روتے روتے سو جاتا تھا بھوک سے، یعنی ان کے اپنے بھی ملک نہیں اترتا تھا اتنا کہ اتنا فیڈ کرا سکے اپنے بچے کو، روتا رہتا تھا. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی گود میں انہوں نے جیسی رکھا، ان کا بھر گیا ملک ایک دم، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیڈ کرایا، اپنے بچے کو فیڈ کرایا، اور دونوں سکون سے عافیت سے سوئے. اس دوران ان کے جو چور تھے حارث، یہ اٹھ کے گئے اونٹنی کے پاس، دیکھا کہ اونٹنی کے بھی جو ہے نا دودھ بھرا ہوا ہے تھن میں، تو دم یعنی وہ حیران ہو گئے. پھر انہوں نے اس کا بھی دودھ دھویا، پھر دونوں میاں بیوی نے اچھے سے پیا، اور پی کے، اور اس کے بعد پھر جب یہ مکے سے واپسی پہ جا رہی تھی، جب مکے سے واپسی پہ جا رہی تھی، وہی گدھی جو مریل تھی جسے چلا نہیں جا رہا تھا، اور وہی گدھی جو ہے وہ خستہ حال گدھی جو تھی وہ سب سے تیز بھاگ رہی تھی، اور کوئی گدھا بھی اس کے جو ہے نا مقابلہ نہیں کر سک رہا تھا. وہ خوب تیز جو ہے نا راستے میں خوب یعنی اسٹرانگ ہو گئی وہ. تو اسی طرح سے جو ہے وہ ان کے جو بکریاں ہوتی تھی، ان کے ساتھ جو بکریاں ہوتی تھی، وہ جب ان کے ساتھ سے جب واپس آتی تھی، ان کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہوتا تھا، ان کے تھن میں بھی دودھ ہوتا تھا. یہ دونوں میاں بیوی رچ کے دودھ بھی پیتے تھے، بچے بھی کھا پی رہے تھے، اور خوب سکون اور عافیت تھی. اور پورے اور قبیلے میں اتنا سکون نہیں تھا جتنا ان لوگوں کو ملا ہوا تھا. اس طرح سے یہ پورا جو چھوٹا سا خاندان تھا، یہ خیر و برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور آزاد کی مدت پوری ہو گئی. اب یہ تو دیکھ چکی تھی ساری کرامات، اپنے گھر میں بھی دیکھ رہی تھی. اب ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا، ان کو کچھ فیل ہو رہا تھا کہ ایکسٹرا ہے، یہ بچہ کچھ ایکسٹرا ہے، تو ان کو فیل ہو رہا تھا، ان کو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ واپس کریں. تو یہ گئیں جب، لیکن ایوری 6 months ملانے لے کے جاتی تھی. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ کلچر، لینگویج، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری زبان سب سے زیادہ فصیح ہے، کیونکہ میں سعد بن بکر خاندان کے قبیلے میں ریز ہوا تھا، اس کی وجہ سے. یہ تو زبان، لینگویج پلس اسٹرانگ مسل، اسٹرانگ ہڈیاں، اسٹرانگ، کیونکہ صحیح کا دودھ پلایا جاتا تھا دائیوں سے، اور ایک نیچرل ماحول میں پل رہے ہوتے تھے، تو اس لیے وہ پوری مضبوطی تو آ گئی تھی، لیکن وہ دینا نہیں چاہ رہی تھی واپس. تو انہوں نے کہا کہ مکہ میں تو بہت یعنی کہ اس طرح کی ہے کہ بہت بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور ظاہر بہت لوگ آتے تھے، ٹرائبس آ رہے ہوتے تھے، وہاں پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی تھی، بہت ہی ہمیشہ کی طرح جیسے آج بھی ہے
کہ ہم جب جاتے ہیں تو کتنی بیماریاں لے کر آتے ہیں, یعنی کھانسی بخار یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں, جتنا زیادہ انٹریکشن ہوگا اتنی زیادہ, اور ایک کھلا ماحول کی اور ہی بات ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہاں پہ تو مکہ میں تو وبائی یعنی بیماریاں پھیل رہی ہوتی ہیں, میرے پاس اور کچھ عرصہ اور چھوڑ دیں. تو ایگری کر گئی بی بی آمنہ, تو ان کو دے دیا 2 سال اور مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے ٹل کہ 4th ایئر جب ایک واقعہ ہوا سینہ چاک ہونے کا, تب انہوں نے ڈر کے واپس حوالے کر دیا بی بی آمنہ کو. کیا واقعہ ہوا تھا سینہ مبارک چاک کیا جانے کا, کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, اور کھیلتے کھیلتے یعنی کہ ایک دم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس واقعے کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ 2 گدھ کی طرح 2 فرشتے نیچے اتر کر آئے, اور ایک نے جو ہے لٹا کے چاک کیا, اور ایک نے کہا کہ تم جا کے پانی لے کر آؤ, اور اس دوران آپ کا سینہ چاک کر دیا, اور سونے کی تشت میں آپ کے ہارٹ کو نکالا. آپ کے ہارٹ کو نکال کے اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے پوری, کیونکہ اس کے پوری مارکنگ انس بن مالک نے کہا تھا کہ سلائی کا پورا نشان سینے پہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو اوپن ہارٹ سرجری کی طرح ہو رہا ہے. تو ہارٹ کو نکالا, سونے کے تشت پہ رکھا, اور اس کو اس میں سے ایک لوتھڑا جیسے نکال کے پھینک دیا. وہ لوتھڑا جو ہے نا, وہ ڈارک سا حصہ ہوتا ہے, وہ ہر ایک کے دل میں. شیطان جو ہے وہ اس جگہ تک پہنچتا نہیں ہے جس کا دل ذکر پہ ہو رہا ہوتا ہے. جس کا دل اللہ کے ذکر, قرآن اور ذکر اور اذکار میں رہتا ہے, وہاں تک نہیں پہنچتا ہے. لیکن جس کے بھی وہاں تک پہنچ گیا, اس کے دماغ, دل, زبان, ہر چیز پہ کنٹرول. جو ذکر سے دور ہوگا اسی قسم میں یہ چیز اسی کے وہاں تک پہنچتا ہے. فی صدور الناس, یہ ہم نے پڑھا ہے نا, الذی یوسوس فی صدور الناس, صدور تک پہنچتا ہے, جو عقیدہ تک دل کے اندر نہیں پہنچتا ہے. تو دل کے اندر پہنچتا ہے کس کے, جو ذکر اذکار جو نہیں کرتا ہے. تو وہی آپ دیکھیں گے وہی لوگ زیادہ گناہ, ان کو کوئی اپنے احساس ختم ہو جاتا ہے گناہ کا, اور جو ذکر اذکار جو اس طرح سے پڑھنا چاہیے وہ چیزیں نہیں ہیں. تو خیر وہ انہوں نے نکال کے پھینکا, اور دوسرے کو کہا کہ آب زمزم لے کر آؤ. آب زمزم سے اس کو دھویا. تو آب زمزم کا بھی یعنی کہ جب آب زمزم کا ذکر آیا ہے, اٹ مینس اسپیشل اس کے اندر کوالٹی ہے آب زمزم میں. آب زمزم آپ کو یعنی جب کوئی تکلیف ہو اس میں دعا مانگ کے, کھڑے ہو کے دعا مانگ کے اس کو, یعنی آب زمزم گھر میں اگر آپ کے پاس ہے تو اسپیشل طریقے سے اس کو پینا چاہیے, کھڑے ہو کے پیے, اور دعا ضرور مانگے اس سے پہلے, اور اس جگہوں پہ لگائیں, کیونکہ آب زمزم کا تو ہے فیکٹ کہ یہ اس طرح سے دھویا گیا تھا دل کو. تو خیر وہ دھویا, پھر ایک نے کہا کہ تم جو ہے وہ 1000 لوگوں کو انہوں نے وہ میزان لے کر آیا, اس میں ایک طرف 1000, ایک اور جگہ سے یہ میں نے پورا یہ نکالا ہے, پر جو میں بتا رہی ہوں آپ کو اس میں نہیں لکھا ہوا ہے. تو 1000 لوگ ایک جگہ رکھا گیا, اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا لگا کہ اس نے کہا, ایک فرشتے نے کہا دوسرے سے کہ تم لوگوں ان کو وہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو, ایک طرف 1000 لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا لگا کہ میرے اوپر ہزاروں لوگ چل رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس فرشتے نے کہا کہ یہ جو 1000 لوگ ہیں یہ پوری امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادات ہیں, جو تقوی ہے, جو مقام ہے, جو اخلاق ہے, جو جتنی بھی طریقے ہیں ان کے, وہ ساری امت پر بھاری, یعنی کوئی اس لیول پر ریچ ہی نہیں کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہوگا. تو اس طرح سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں نے سینہ سی دیا, اور اس کے بعد ان کو خوف ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر وہ گئے اپنی دائی کے پاس, حلیمہ سعدیہ کے پاس, ان کو بتایا. تو حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں. پھر ان کو گھبراہٹ ہوئی, پھر انہوں نے لے جا کے ان کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا. اب ماں کی آغوش میں آ گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 ایئرس کا ہوا, پھر مزید 2 ایئرس ملا, پھر مزید 2 ایئرس تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی آغوش میں یعنی ماں کے اندر میں ریز ہوتے رہے. اس کے بعد ایک سفر میں یہ لوگ نکلے. کون نکلے؟ عبد المطلب نکلے, یہ ان کی ماں بی بی آمنہ نکلی, اور ام ایمن, یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اپنے والد کے قبر کی طرف بھی گئے. اور پھر وہاں سے واپسی پہ یہ بیمار پڑ گئی اور والدہ, اور اس کے بعد ابوال کے پہنچ کر وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا. جب یہ انتقال ہو گیا تب عبد المطلب حد سے زیادہ غمگین ہوئی, کیونکہ اب ان کو اپنے پوتے پہ لگ رہا ہے کہ ابھی تو ان کے پاس نہ باپ ہے نہ ماں ہے, تو حد سے زیادہ ان کو دقت آ رہی ہوئی. ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ شفقت کے ساتھ رہتے تھے, اپنے بیٹے
بیٹوں سے زیادہ ان کو پر جیسے ان کے خیال کرتے تھے, ہر چیز میں پریفر کرتے تھے. اس جگہ جہاں پہ کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا یہ اپنے ساتھ بیٹھاتے تھے عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہتے تھے, ان کو اوپر اپریشیٹ کرتے رہتے تھے, ان کو دیکھتے رہتے تھے, ان کی چیزوں کو, ان کے نقل و حرکت جو بھی کام کر رہے ہوتے تھے ان پہ نظر رہتی تھی ان کی. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بچوں کے جو شروع کے جو 7-8 ایئرس ہوتے ہیں ویری امپورٹنٹ ٹو میک دیم اویئر, کہ ان کی ساری اپریشیٹ کریں, ان کی باتوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کے اوپر نظر کمپلیٹلی رکھنا چاہیے, ان کو اپنا لمس دینا چاہیے, ان کو اپنی ٹچنگ کی فیلنگ دینا چاہیے, ان کو اپنے ساتھ ملا کے رکھنا چاہیے, اور بہت ساری یعنی بیچ بیچ میں جو جو چیزیں وہ بتاتے جانا چاہیے. اب یہ 2 سال یعنی کہ اس کے بعد پھر آپ صرف 8 ایئرس اور 2 منتھس کے اور 10 دن کے تھے کہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. اب ان کی جو پرورش کی ذمہ کس کے ہوا؟ ابو طالب. ابو طالب جو تھے یہ وہی بھائی ہیں جو عبداللہ کے ذبح ہونے میں یہی کھڑے ہو گئے تھے. ابو طالب کے اپنے بچے بھی تھے, اس میں ابو طالب کے اپنے بچوں میں عقیل ایک نام تھے, اور ایک جعفر, ایک طالب, اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. طالب کے نام سے ان کی کنیت کی ہے ابو طالب, جو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, اور انہوں نے ان کو پالنا شروع کیا, لیکن ان کے پاس اتنا انف ہوتا بھی نہیں تھا گھر میں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو ایک آدمی کا کھانا تھا وہ سب پورے خاندان کو کافی ہو جاتا تھا. لیکن آن ٹاپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت قناعت پسندی تھی, قناعت تھی. قناعت جو ہے نا, یہ کہتے ہیں نا جو اسراف کا اپوزٹ ہے, یعنی کہ انسان جتنا چادر ہو ایسی پیر پھیلانے والی بات ہو, کہ اپنے اندر بہت زیادہ چیزوں کو کنٹرول چیزیں ہونی چاہیے. وہ انسان کے بچپن سے ہی, جیسے ماں باپ کی تربیت اگر ایسی ہوتی ہے تو وہ آگے چل کے اسی طرح سے پھر ہوتے ہیں, تو یہ پرسنالٹی کا پھر حصہ بن جاتا ہے. تو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جب آپ جہاں جہاں جیسے جیسے ریز ہو رہے ہوتے ہیں ویسے ویسے آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنتا چلے جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ ایکسیپشنل تھے ہی, ان کے اندر ایکسٹرا تھا, پلس ان کی یہ جو سارے اسٹیپس ہیں یہ بتا کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کی تربیت ہوئی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو زبردست طریقے سے اچھی جگہ پڑھ بھی رہے ہوتے, اپنا زبردست کھا پی رہے ہوتے. تو یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک رسول کو تیار کیا جا رہا ہے, اور کیسے تیار ہو رہے ہیں, یعنی مشقت کے ساتھ تیار ہو رہے ہیں. مشقت میں سب یعنی ساری چیزیں آتی, کھانا پینا, کوئی ان کے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, کچھ نہیں آتا تھا. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ کوئی اپنی طرف سے گڑھ کے کوئی بات نہیں لے کر آئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ دیکھیں گے کہ ان کی عملی زندگی کیا تھی, اس کے بعد یعنی کہ پھر اس کے بعد تھوڑا سا میں بتا دوں آپ لوگوں کو سفر کے جو تھے. اس کے بعد آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ گئے, وہاں پر ایک راہب سے ملاقات ہوئی ہے. تو وہاں پہ ایک تجارت میں یہ لوگ گئے تھے, بڑے بڑے سردار تھے. جب یہ لوگ وہاں ایک جگہ ڈیرا ڈالا تو وہاں کا جو عیسائی تھا, وہ راہب تھا, وہ اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ہاتھ پکڑ کے کہا کہ یہ جو ہے یہ نبی ہے, یہ نبی ہیں. تو لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ آپ لوگ ادھر سے آ رہے تھے تو کوئی پہاڑ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو نہ جھک رہا ہو, تو سب جھک رہے تھے, سجدہ کر رہے, تو یہ صرف نبی کے ساتھ ہوتا ہے. پھر انہوں نے تنبیہ کی ابو طالب کو کہ اس کو روم نہیں لے کے جائیں ورنہ یہ قتل کر دی جائیں گے, کیونکہ لوگ ابھی بھی ان کے تلاش میں. اور یہ لوگ اس طرح سے ان کو پہچانتے تھے, یعرفون کما یعرفون ابناءہم, اور ان کو ایسے پہچانتے تھے ان کے کتابوں میں نبی الامی الذی یجدون مکتوبا, یہ قرآن کی آیت میں سے ہے کہ نبی امی تھے, وہ پاتے تھے اس کو لکھا ہوا. اور وہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم, ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. دور سے اس نے دیکھا اور اس نے پہچان لیا, کیونکہ وہ پڑھا ہوا تھا, اس نے چینج نہیں کیا تھا, اس نے چھپایا نہیں تھا, وہ عالم تھا. آ کے انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں یہ تو نبی ہے اور یہ ان کو فوراً لے جاؤ, ان کو قتل ہو جائے گا. تو ابو طالب نے ان کو واپس بھیج دیا. جنگ فجار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا تھا. یہ جنگ فجار جو حرمت والے مہینے میں یہ لوگ جنگ کرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 16 ایج ہوئی ہے تو 4 ایئرس تک کنٹینیوسلی جو ہے وہ جنگ ہوتی رہی. لاسٹ ایئر جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 ایئرس کے تھے تو باقاعدہ جنگ ہوئی. اس سے پہلے ہلکی پھلکی جنگ ہوئی, ایسے جیسے جھڑپ ٹائپ کی ہوتی تھی. تو باقاعدہ جنگ ہوئی, لیکن جنگ میں بہت لوگ مارے گئے, پھر انہوں نے خون بہا دیا, پھر تھوڑا سا آپس میں صلح وغیرہ ہو گئی, پھر مزید یعنی ختم ہو گئی. اس کے بعد یعنی جنگ نہیں ہونا ہے. اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹ یہی تھا کہ ٹریننگ کا پارٹ تھا, یعنی ان کے اپنے چچاؤں کے ساتھ ہوتے تھے, وہ صرف تیر پکڑاتے تھے. یہ نہیں کہ وہ کسی طرح سے انہوں نے جنگ میں حصہ لیا, صرف تیر پکڑانے کا کام. تو یعنی کہ وہ پوری چیزیں انہوں نے دیکھی, جنگوں کا دیکھا, یعنی یہ سب. پھر اس کے بعد ایک عہد نامے میں بھی شامل ہوئے کہ ایک شخص جو ہے وہ یمن سے, ایک آدمی جو ہے تجارت کے لیے آیا,
اور اس نے مال بیچا لیکن لوگوں نے اس کو پیسہ نہیں دیا. پھر اس نے کمپلین کیا 5 قبیلوں سے, انہوں نے کسی نے وہ نہیں کیا. پھر وہ پہاڑ پہ چڑھ کے اس نے شعر کہنا شروع کیا, کیونکہ مکہ میں شعر و شاعری بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا, اپنی ایک طرح سے میڈیا تھا اپنی میسج کو آگے پہنچانے میں. تو اس نے جب شعر کہنا شروع کیا تو لوگوں کو سمجھ میں آیا, تو زبیر عبد المطلب وہ پھر دوڑ بھاگ کر کے اس کا حق دلوایا. پھر اس کے بعد ایک عہد نامہ ایک ہوا جس میں بیٹھ کے انہوں نے جیسے سردار ابن جدلان کے گھر اکٹھے ہوئے سارے, عہد و پیمان ہوا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم آئے گا اس کی ہیلپ کیا جائے گا. اس عہد و پیمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے اپنے چچاؤں کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان قلبا ما احب ان لي به حمر النعم ولو ادعى به في الاسلام لاحببت. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک معاہدے میں شریک ہوا تھا اور مجھے اس کی عوض سرخ اونٹ بھی مل جاتا تو بھی مجھے پسند نہیں. یعنی کہ مجھے مظلوم اور مسکین اور غریبوں کا مدد کرنا ہر چیز سے انہوں نے پریفر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ بھی ایک ٹریننگ کا حصہ ہے. یعنی یہاں تک ہم پڑھتے ہیں, اور اس میں یعنی کہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پھر اس کے بعد عملی زندگی کو تھوڑا سا لیں گے نیکسٹ اس میں, اور اس کے بعد ہم لیں گے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہوئی. اور عملی زندگی میں جو ہم ایک پیراگراف پڑھیں گے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ سارے انبیاء کرام جو تھے وہ راعی تھے, یعنی کہ شیپرڈ تھے. اور شیپرڈ کا ہونا کیا کیا چیزیں آپ میں کریٹ کرتا ہے, کیا کیا چیزیں وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں تک ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ ہم نے یاد کر لی دعا. اب آپ یہ یاد کریں گے یہ والی دعا, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. زوال, نعمت کے زوال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دے. نعمت کیا ہے؟ نعمت آپ کے پاس آپ کی ہیلتھ سب سے پہلے, ٹھیک ہے, ہیلتھ سب سے پہلے آپ کی نعمت ہے. ہیلتھ ہے تو آپ سب چیز کھاڑے ہیں عبادت کے لیے بھی, اپنے بچوں کی, اپنی فیملی کو, سب کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہیلتھ کے ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی نعمت آپ کی ہے قرآن کی نعمت, جو ہم نے اس وقت آئے گی جب ہم اس کو ہم آنکھ, دماغ, دل ہمارا قابو میں ہوگا تو ہم اس کی طرف جائیں گے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دی, اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا, دین پر دیا, دین دیا, قرآن دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دی, ساری نعمت ہے. یہ نعمت ہم سے نہ چاہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. پھر آپ اپنے ہر چیز نعمت دیکھتے ہیں اپنی چاروں طرف, بچے, میاں, گھر. جس کے میاں نہیں ہیں ان کے کوئی اور چیز ہے, جن کے بچے نہیں ہیں ان کی کوئی اور چیز ہے. نعمت ہی نعمت ہے. آپ ایک چیز کو چھوڑیں گے دوسری چیز آپ کو نعمت نظر آئے گی, ٹھیک ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. تحول وتحولی عافیت, تحول یعنی کہ بدل جانے کے, وتحول بدل جانے کے, عافیت کا, عافیت کے. تو کس سے ہم پناہ لے رہے ہیں؟ اللہ سے پناہ لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت زوال نہ ہو, اللہ تعالیٰ یہ عافیت نہ بدل. عافیت کیا ہے؟ عافیت از ایوری تھنگ. یعنی آپ سکون سے بیٹھ کے آپ کلاس لے رہے ہیں, آپ کو ہیلتھ ہے, آپ کے پاس فیملی ہے, آپ کے پاس جو دل, مطمئن دل ہے نا, جو بھی آپ کے پاس ہے یہ بھی عافیت ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ان عافیت آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. نعمتوں میں ساری چیزیں آپ وہ تحولی عافیتک فجاعت نقمتک. نقمت اچانک وارد ہونے والی کوئی آفت, نقمت, نون کسر قاف, وفجاعت نقمتک کہ کوئی اچانک وارد ہونے والی آفت سے بچا لے. تو ہر وقت کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے فرشتے آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے ہیں, تو یہ جو آفت ہمارے ساتھ چل رہی ہے نا وہ ہی ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں. تو آپ گھر سے جب نکلتے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ کہتے ہیں. پھر جب آپ چلتے پھرتے, کسی نے مجھے میسیجز پہ یہ لکھا تھا یہ ساری دعائیں قرآن سے ہیں کہ کہاں سے, یہ دعائیں ہمیں مسنون دعائیں ہیں, ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ, پھر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ, اٹھتے بیٹھتے یہ بھی آپ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی چوٹ لگ گئی, لا حول ولا قوت الا باللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی طاقت نہیں آپ کو دینے والا, صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے, ٹھیک ہے. وہ تحول عافیتک فجاعت نقمتک
لاسٹ لائن جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ یاد رکھیں, جمعی سختی کا, اللہ ہمیں اپنی مکمل ناراضگی سے بچا لے. جمعی مکمل سختی کا, سخت کہتے ہیں ناراضگی کو, تکا تیری, اللہ تعالیٰ آپ اپنی مکمل ناراضگی سے ہمیں بچا لیں. تو یعنی ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے, جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے. جب اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے تو رحمتیں اور برکتیں آئیں گی. آپ کے بچوں میں آپ اپنے برکتیں رحمتیں دیکھیں گے. تو اپنے بچوں کے لیے دعا کریں بہت زیادہ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, بنا دیں ان کو, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں. قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, اور متقین کا امام بنا دے. تو ہمارے ازواج کے لیے دعا مانگنا ہے. ازواج میں آپ کے شوہر, آپ کے فرینڈس, آپ کے بہن بھائی, جو جوڑے جو بھی ہیں سب آ جاتے ہیں. اور پھر اپنی اولاد کے لیے پھر آپ یہ بھی دعا مانگے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, نماز کو قائم کرنے والے ہوں. نماز 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 کو قائم کرنا, کھڑے ہو کے جماعت کرنا, اور ٹائم سے کرنا. ٹائم نکلنے کے بعد نہیں, ایک دم لیٹ ہو کے نہیں نماز کو. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی, مجھے معاف کر دیں, ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, آمین. ٹھیک ہے, یہ ہوگی کلاس الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے, اللہ تعالیٰ عافیت لائے سب کے لیے, اور ہمیں اس میں اسٹیڈفاسٹ رکھے, اور جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم نے کوششیں بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, پلیز